السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل احمد یار خان آفیشیل۔ ناظرین، ایک شخص 28 اپریل 1937 میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس بندے کو 30 دسمبر 2006 میں پھانسی دے دی جاتی ہے، اور اسی کے بعد تقریباً 2024 میں یہ بندہ دوبارہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ سننے کے بعد یقینی طور پر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ جی ہاں ناظرین، میں بات کرنے والا ہوں صدام حسین کے بارے میں، جس کو یقینی طور پر اس کا نام ہی اس کا تعارف ہے۔ یہ بندہ عراق کا پریزیڈنٹ بھی رہ چکا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے اس بندے کی بہادری کے بھی بہت سی ایسی باتیں سنی ہوں گی جس میں انہوں نے اسرائیل کو ایک ہی منٹ میں برباد بھی کر دیا تھا، لیکن بعد میں ان کو پھانسی لگا دی گئی تھی۔ اور آج ان کی ایک ایسی ویڈیو منظر عام پر آ رہی ہے جس میں صدام حسین دکھائی دے رہے ہیں۔ آخر اس ویڈیو میں کون سی ایسی سچائی ہے، اور یہ بندہ کون ہے جو کہ اس ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے اور یہ صدام حسین کا دعویٰ کر رہا ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تمام تر تفصیلات دینے والا ہوں، تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو 28 اپریل 1937 میں صدام حسین ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے جہاں پر انقلاب بہت زیادہ مشہور تھا، اور یہ لوگ اپنی آزادی کے لیے لڑنا بھی جانتے تھے، اور اس کے علاوہ یہ بندہ بہت زیادہ محنتی بھی تھا۔ اس بندے نے 1979 سے لے کر 2003 تک پورے عراق میں حکومت بھی کی تھی، اور یہ عراق کا صدر بھی مانا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس بندے نے فوج میں بھی حصہ لیا، اور اس فوج میں اس بندے نے اپنے عہدے کو سنبھالتے ہوئے بہت سے ایسے اچھے کام بھی کیے تھے جو عراق کے لیے آج بھی بہت زیادہ مفید ثابت ہوئے ہیں۔ لیکن ناظرین، ایک ایسا واقعہ جو کہ یقینی طور پر آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا کہ صدام حسین نے ایک عورت کی آواز پر پورے اسرائیل کو تباہ کر دیا تھا۔ تو اس میں اگر میں آپ کو عورت کے کچھ الفاظ بتاتا چلوں تو ان الفاظوں میں عورت نے یہ بات کہی تھی کیونکہ اس کی بیٹی کے ساتھ اسرائیل کے کچھ فوجیوں نے زیادتی کی تھی، جس کی وجہ سے اس نے صدام حسین کو آتے ہی ایک ایسا خط لکھا جس کی وجہ سے صدام حسین کی روح کانپ چکی تھی، اور انہوں نے اپنے تقریباً 200 سے زیادہ میزائل ایک ہی منٹ میں پورے اسرائیل پر داغ دیے تھے، جس کی وجہ سے امریکہ اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے ممالک جو کہ مسلمانوں کے بہت زیادہ خلاف ہیں، انہوں نے اس بات کا الزام لگا دیا تھا کہ صدام حسین نے بہت سارے لوگوں کی بلا وجہ جان لی ہے، جس کی وجہ سے صدام حسین ایک ٹیرورسٹ ہے اور ان کو پھانسی کی سزا دے دینی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، عراق میں بھی اس وقت ایک ایسی حکومت تھی جو کہ صرف اور صرف امریکہ کی غلام تھی، اور انہوں نے اس وقت صدام حسین کو پھانسی دے دی تھی، اور تقریباً 2006 میں صدام حسین اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اب ناظرین، اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو تقریباً 23 فروری 2024 کو ایک ایسی ویڈیو منظر عام پر آ رہی ہے جس میں ایک بندہ صدام حسین سے یہ بات پوچھ رہا ہوتا ہے کہ کیا تم صدام حسین ہو، اور تمہیں تو پھانسی ہو چکی تھی، اور اس کے علاوہ تم کس طرح زندہ ہو؟ تو یہ بندہ عربی میں یہ بات بتاتا ہے کہ ہاں، یہ صدام حسین ہے، اور صدام حسین کو پھانسی نہیں دی گئی تھی۔ ناظرین، یہ کلپ تقریباً 1 سے 1.5 منٹ کا ہے، اور اس کلپ میں یہ بندہ اپنی تمام تر وجوہات بھی بتاتا ہے کہ اس بندے کو صرف اور صرف غائب کیا گیا تھا، اور اس بندے کو پھانسی نہیں دی گئی تھی، اور اس کو پھانسی دینے کا ایک ایجنڈا چلایا گیا تھا جو کہ امریکہ کے کہنے پر ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ناظرین، اس نے ایک اور سوال بھی کیا تھا کہ کیا تم اس وقت اس دنیا میں دوبارہ واپس آ چکے ہو؟ تو صدام حسین کے کہنے کے مطابق اس نے یہ بات کہی تھی کہ ہاں، میں اس وقت واپس آ چکا ہوں، اور میں پوری دنیا پر منظر عام پر آ جاؤں گا۔ اس کے بعد ناظرین، بہت سی ایسی میڈیا نیوز جن میں انٹرنیشنل نیوز اور اس کے علاوہ پاکستان کی بہت سی ایسی کوریج میں یہ بات سامنے آ چکی ہے، اور اخباروں میں یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ صدام حسین زندہ ہیں، اور 23 فروری کو صدام حسین سامنے بھی آ چکے ہیں۔ اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو اس وقت اس خبر میں اتنی زیادہ سچائی سامنے نہیں آ رہی، کیونکہ یہ بات ماننے میں نہیں آ رہی، کیونکہ اس کی سب سے بڑی اور اہم وجہ یہ ہے کہ صدام حسین کی اس وقت عمر 33 سال سے بھی زیادہ تھی جب ان کو پھانسی دی گئی تھی، اور اس کے علاوہ ناظرین، ان کو بہت زیادہ قید میں رکھنے کی وجہ سے ان کی حالت بھی بہت زیادہ بری ہو چکی تھی، اور یہ 33 سال کی عمر میں ہی تقریباً 90 سال کی عمر کے لگتے تھے، اور ان کی داڑھی بھی بہت زیادہ بڑی ہو چکی تھی۔ اور اگر آپ اس ویڈیو میں اس بندے کو دیکھتے ہیں تو اس بندے کی داڑھی اور اس کے علاوہ اس بندے کی حالت بہت زیادہ ینگ دکھائی دے رہی ہے، اور یہ بندہ بالکل تقریباً 35 سے 36 سال کا لگ رہا ہے، جبکہ اگر صدام حسین اس وقت زندہ ہوتے تو ان کی عمر تقریباً 60 سال سے اوپر ہو جانی تھی، اور وہ کافی زیادہ بوڑھے بھی ہو جانے تھے۔ اس کے بعد ناظرین، اگر نمبر 2 پر بات کی جائے تو نمبر 2 پر آنے والی وجہ بھی بہت زیادہ اتھینٹک ہے کہ اگر صدام حسین اس دنیا میں موجود ہیں تو یہ پہلے سامنے کیوں نہیں آئے؟ اور اس کے علاوہ صدام حسین جیسے دنیا میں دکھنے والے تقریباً 4 لوگ آج تک منظر عام پر آ چکے ہیں، جن میں ایک ٹیکسی ڈرائیور اور اس کے علاوہ 3 ایسے ورکرز ہیں جو کہ عراق، جاپان اور اس کے علاوہ ترکی میں دیکھے گئے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین، اگر میں آپ کو تیسری وجہ بتانا چاہوں تو تیسری وجہ میں آپ لوگ یہ بات تو جانتے ہیں کہ اس پوری دنیا میں تقریباً صدام حسین کا نام جانا جاتا تھا، اور پوری دنیا کے لوگ تقریباً 2006 میں صدام حسین کو جانتے تھے، جس کی وجہ سے پوری انٹرنیشنل میڈیا اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر صدام حسین کی بہت سی ایسی ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی تھیں جن میں یہ جیل میں پڑے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد جب ان کو پھانسی کی سزا دی گئی تھی تو اس وقت بھی انٹرنیشنل میڈیا لائیو ریکارڈنگ کر رہا تھا، اور لائیو ریکارڈنگ میں ان کو پھانسی کی سزا بھی دی گئی تھی، اور بہت سی ایسی پکس جو کہ آج بھی سوشل میڈیا پر اور اس کے علاوہ گوگل پر موجود ہیں جن میں صدام حسین کو پھانسی دے دی جا چکی تھی، اور صدام حسین اس وقت ہماری بیچ سے جا چکے تھے۔
میں اس کو مرنا نہیں بلکہ ایک شہید کا عہدہ بولوں گا، کیونکہ صدام حسین نے صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے یہ کام کیے تھے، اور صدام حسین ایک مرد مجاہد بھی مانے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، اگر میں آپ کو نمبر 4 پر اور آخری وجہ بتانا چاہوں تو آپ اکثر یہ سنتے ہیں کہ اس وقت بہت سی ایسی ڈیپ فیک ویڈیوز بن رہی ہیں جن میں کاجول اور اس کے علاوہ بہت سے ایسی بالی ووڈ ایکٹرز کی گھٹیا اور نہ دیکھنے والی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں۔ اسی طرح یہ ویڈیو بھی ڈیپ فیک ویڈیو مانی جا رہی ہے، اور اس ویڈیو کو اے آئی کے ذریعے بنایا گیا ہے۔ اس کی اگر میں آپ کو سب سے بڑی وجہ بتاتا چلوں تو میری ریسرچ کے مطابق صدام حسین کا ایک انٹرویو جو کہ 2003 میں ہوا تھا، اس انٹرویو میں صدام حسین نے بالکل کچھ ایسے الفاظ بولے تھے، کیونکہ ایک صحافی نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر صدام حسین کو پھانسی نہ دی گئی تو صدام حسین اس دنیا میں واپس آئیں گے، تو بالکل یہی الفاظ صدام حسین نے اس کانفرنس میں بولے تھے کہ ہاں بالکل صدام حسین منظر عام پر آئے گا، اور وہ بہت بڑا دن بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اس ویڈیو سے لی گئی ریکارڈنگ کو بہت زیادہ میچ کرنے کے بعد اس ویڈیو میں ڈالا گیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بندہ جو کہ اس ویڈیو کو بنا رہا ہے اور پیچھے بول رہا ہے، یہ اس کا بہت ہی بڑا ایجنڈا تھا، اور اس بندے نے اپنی ویڈیو وائرل کرنے کے لیے یہ ڈیپ فیکٹ ویڈیو بنائی ہے۔ اسی طرح اگر یہ کنفرم صدام حسین ہوتے تو سب سے زیادہ خوشی بے شک مسلمانوں کو ہونی تھی، لیکن یہ صدام حسین نہیں بلکہ ایک ڈیپ فیکٹ ویڈیو ہے، اور صدام حسین اس وقت اس ساری دنیا سے شہید ہو کر جا چکے ہیں۔ تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ اس ڈیپ فیکٹ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یقینی طور پر اس پر عمل نہیں لائیں گے، اور نہ ہی آپ لوگ پریشان ہوں گے، کیونکہ یہ صدام حسین نہیں بلکہ یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جو کہ ڈیپ فیکٹ سافٹ ویئر کے ذریعے بنائی گئی ہے، اور یہ کوئی اور بندہ ہے جس پر صدام حسین کا چہرہ سجایا گیا ہے۔ تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔